السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن برائٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانوروں میں تغذیہ نیوٹریشن ان اینیملز دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ غذا کے اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹ پیچیدہ اشیاء سبسٹنسز ہیں۔ ان پیچیدہ اشیاء کو جو کا تو کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ ان کو مزید سادہ اشیاء سمپل سبسٹنسز میں توڑ دیا جاتا ہے۔ غذا کے پیچیدہ اجزاء کو زیادہ آسان اشیاء سبسٹنسز میں توڑ دینے کے عمل کو ہضم ڈائجیشن کہا جاتا ہے۔ اسٹار فش ان جانوروں کو اپنی غذا بناتی ہے جو کیلشیم کاربونیٹ کے سخت خول یا شیلز سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ خول کو کھول کر اسٹار فش تیزی سے اپنا معدہ اپنے منہ کے راستے باہر نکالتی ہے اور خول کے اندر نرم جانوروں کو کھا لیتی ہے۔ پھر معدہ جسم میں لوٹ جاتا ہے اور غذا دھیرے دھیرے ہضم ہو جاتی ہے۔ اب ہم انسانوں کے اندر عمل ہضم ڈائجیشن ان ہیومنز دیکھیں گے۔ انسانوں کے اندر عمل ہضم ڈائجیشن ان ہیومنز۔ ہم منہ کے راستے کھانا کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرتے ہیں اور اس کو کام میں لاتے ہیں۔ غذا کے غیر مستعمل حصے نتھر لیے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کو اس بات پر تعجب بھی ہوا کہ ہمارے جسم کے اندر غذا کا کیا ہوتا ہے؟ غذا ایک مسلسل کینال سے گزرتی ہے۔ یہ کینال جوف دہن بکل کیویٹی سے شروع ہوتی ہے اور مبرز اینس پر ختم ہوتی ہے۔ اس کینال کو مختلف خانوں کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جوف دہن بکل کیویٹی، نمبر 2 غذا کی نلی اوسوفیگس، نمبر 3 معدہ اسٹمک، نمبر 4 چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن اور 5 بڑی آنت لارج انٹسٹائن جو ریکٹم پر ختم ہوتی ہے اور چھٹا مبرز اینس۔ کیا یہ ایک لمبا راستہ نہیں ہے؟ یہ سارے حصے مل کر ایلیمنٹری کینال یعنی ایک دائرہ ہضم ڈائجیشن ٹریکٹ کی تشکیل کرتے ہیں۔ غذا ان مختلف خانوں کمپارٹمنٹس سے ہو کر گزرتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اجزاء ہضم ہو جاتے ہیں۔ معدے کی اندرونی دیواریں چھوٹی آنت اور مختلف غدود گلینڈز لعابی غدود سلائیوری گلینڈز جگر اور لبلبہ پینکریاس ہاضم رسوں یا رطوبتوں کا افراز کرتے ہیں۔ یہ ہاضم رطوبتیں غذا کی کمپلیکس اشیاء سبسٹنسز کو سادہ تر اشیاء میں بدل دیتی ہے۔ دائرہ ہضم ڈائجسٹیو ٹریکٹ اور اس سے وابستہ غدود مل کر نظام ہضم ڈائجسٹیو سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں۔ دی ماؤتھ اینڈ بکل کیویٹی منہ اور جوف دہن۔ غذا منہ کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے۔ غذا کو جسم میں داخل کرنے کو نگلنا انجیکشن کہا جاتا ہے۔ ہم غذا کو دانتوں سے چباتے ہیں اور میکانیکی طور پر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں۔ ہر ایک دانت کی جڑ مسوڑھوں کے اندر موجود ایک جدا ساکٹ میں پیوست ہوتی ہے۔ دودھ کے دانت اور مستقل دانت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے آپ کے دانت گرے ہوں گے۔ یہ دانت 6 سے 8 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں۔ ان کو دودھ کے دانت کہا جاتا ہے۔ دانتوں کا دوسرا سیٹ جو دودھ کے دانتوں کی جگہ لیتا ہے ان کو مستقل پرماننٹ ٹیتھ کہا جاتا ہے۔ مستقل دانت تمام زندگی آپ کا ساتھ دے بھی سکتے ہیں اور بڑھاپے میں گر بھی سکتے ہیں۔ ہمارے منہ میں لعاب دار غدود سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں جن سے رال یا لعاب کا رساؤ ہوتا رہتا ہے۔ زبان کے کیا کام فنکشنز ہیں؟ ہم اپنی زبان کو بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہی زبان لعاب دہن سلائیوا کو غذا میں ملاتی ہے۔ غذا کو نگلنے میں زبان ہماری مدد کرتی ہے۔ زبان سے ہی ہم کو مزے کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں ذائقے کی کلیاں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو غذا کے مختلف ذائقوں کا پتہ لگاتے ہیں اور ان کا احساس کراتے ہیں۔ زبان میں مختلف ذائقوں کے لیے مختلف حصے مٹھائیاں اور دانتوں کی خرابی اور بیماریاں۔ بیکٹیریا عام طور پر ہمارے منہ میں موجود رہتے ہیں
لیکن یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم اپنے منہ اور دانتوں کو کھانا کھانے کے بعد صاف نہ کریں تو بہت سے نقصان دہ بیکٹیریا کو زندگی مل جاتی ہے اور وہ پنپنے لگتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا اس شوگر کو جو کھانا کھانے کے بعد منہ میں رہ جاتی ہے تبدیل کر دیتے ہیں اور ایسڈ چھوڑتے ہیں۔ یہ ایسڈ دانتوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کو دانتوں کی خرابی یا دانتوں کا زوال ٹوتھ ڈیکے کہتے ہیں۔ اگر وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو پھر یہ سخت درد دانتوں میں پیدا کرتی ہے اور شدت کی حالت میں دانت ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ چاکلیٹ، مٹھائیاں، کولڈ ڈرنکس اور دوسری شکر والی مصنوعات دانتوں کے زوال کا اور بیماریوں کا خاص سبب ہے۔ اسی لیے دانتوں کو برش یا مسواک، ڈینٹم وغیرہ سے ضرور صاف کر لینا چاہیے اور ڈینٹل فلاس کا بھی استعمال کرنا چاہیے جو کچے ریشم سے خاص طور پر تیار کیا گیا دھاگا ہوتا ہے اور دانتوں کے درمیان غذائی ذرات کو نکال دیتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کا یہ عمل دن میں 2 بار کرنا چاہیے اور ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد منہ کے اندرونی حصے کی رگڑ کر اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی جب آپ جلدی میں کھاتے پیتے ہیں یا کھاتے پیتے وقت ہنستے بولتے ہیں تو پھندا لگ جاتا ہے یا ہچکیاں آنے لگتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب غذائی اجزاء سانس کی نلی میں چلے جاتے ہیں۔ سانس کی نلی ہوا کو نتنوں سے لے کر پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہے۔ سانس کی نلی غذائی نلی کے متصل ہوتی ہے۔ حلق کے اندر ہوا اور غذا دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو غذا کو کون سی چیز سانس کی نلی میں داخل ہونے سے روکتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کو نگلتے ہیں تو ایک فلیپ لائک والو سانس کی نلی کا راستہ بند کر دیتا ہے اور غذا کو غذا کی نالی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر اتفاق سے غذائی اجزاء سانس کی نلی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پھندا لگ جاتا ہے یا ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ غذا کی نلی یا اوسوفیگس، دا فوڈ پائپ، جو غذا آپ نگلتے ہیں وہ غذائی نلی فوڈ پائپ میں جاتی ہے۔ اس غذائی نلی کو اوسوفیگس کہا جاتا ہے۔ غذائی نلی گردن اور سینے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ غذائی نلی کی دیوار کی حرکت موومنٹ غذا کو نیچے ڈھکیلتی ہے۔ حقیقت میں یہ حرکت تمام ایلیمنٹری کینال میں ہوتی ہے جو غذا کو نیچے ڈھکیلتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا معدہ اسٹمک غذا کو قبول نہیں کرتا اور غذا الٹی یا قے کے ذریعے باہر نکل آتی ہے۔ معدہ، دا اسٹمک۔ معدہ ایک دبیس دیوار والا تھک والڈ تھیلا ہے۔ اس کی شکل ایک چپٹے یو کی طرح ہے اور یہ ایلیمنٹری کینال کا سب سے چوڑا حصہ ہے۔ یہ ایک طرف غذائی نلی سے غذا کو حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف چھوٹی آنت میں اس کو چھوڑتا ہے۔ معدے کا اندرونی استر لائننگ ایک لعاب، میوکس، ہائیڈروکلوریک ایسڈ HCl اور ہاضم رطوبتوں ڈائجسٹیو جوسز کو چھوڑتا ہے۔ لعاب معدے کے استر کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسڈ ان بہت سے بیکٹیریا کو مارتا ہے جو غذا کے ساتھ ساتھ معدے میں داخل ہو جاتے ہیں اور معدے کے میڈیم کو تیزابی بنا دیتے ہیں۔ ہاضم رطوبتیں پروٹین کو سادہ تر اشیاء میں توڑ دیتی ہے۔ چھوٹی آنت، دا اسمال انٹسٹائن، چھوٹی آنت جو بہت زیادہ بل کھاتی ہوئی کوئلڈ ہوتی ہے، تقریباً 7.5 میٹر 7.5 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ یہ آنت جگر اور لبلبا پینکریاس سے رطوبتوں کو حاصل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خود اس کی دیواریں رطوبتوں کا اخراج کرتی ہے۔ جگر، لیور سرخی مائل بھورے رنگ کا گلینڈ ہوتا ہے جو شکم ابڈومین کے اوپری حصے میں دائیں طرف واقع ہوتا ہے۔ یہ جسم کے اندر سب سے بڑا گلینڈ ہوتا ہے۔ یہ صفرا بائل جوس کا افراز کرتا ہے جو ایک تھیلی سیک میں اسٹور ہو جاتا ہے جس کو پتا گال بلیڈر کہتے ہیں۔ چربی کو ہضم کرنے میں صفرا بائل جوس کا بہت اہم کام ہوتا ہے۔ لبلبا پینکریاس
ایک کریم کلر کا بڑا گلینڈ ہوتا ہے اور معدے کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ لبلبے کی رطوبت جوس کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین پر اتنا عمل کرتی ہے اور ان کو سادہ تر شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جزوی طور پر ہضم شدہ غذا اب چھوٹی آنت کے نچلے حصے میں پہنچتی ہے، جہاں آنتوں کی رطوبت غذا کے تمام اجزاء کے ہضم کو مکمل کر دیتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سادہ شوگر میں جیسے گلوکوز میں، چربی چکنے ایسڈوں اور گلیسرول میں، اور پروٹین امینو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی آنت میں عمل جذب ایبزارپشن ان دی اسمال انٹسٹائن۔ اب ہضم شدہ غذا آنت کی دیوار میں پائی جانے والی اتکی نالیوں میں سے بھی گزرتی ہے۔ اس عمل کو جذب ایبزارپشن کہتے ہیں۔ چھوٹی آنت کی اندرونی دیواروں میں ہزار انگشت نما فنگر لائک آؤٹ گروتھ ہوتے ہیں، جنہیں ویلائی کہا جاتا ہے۔ لفظ ویلائی کا واحد ویلس ہے۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ویلائی کا آنت میں کیا کردار ہوگا؟ یہ ویلائی ہضم شدہ غذا کے جذب ایبزارپشن کے لیے سطح کے رقبے سرفیس ایریا کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر ویلس میں باریک اور چھوٹی خون کی نالیوں کا ایک جال ہوتا ہے جو سطح سے قریب ہوتا ہے۔ ویلائی کی سطح ہضم شدہ غذائی مٹیریل کو جذب کرتی ہے۔ جذب شدہ اشیاء ایبزورب سبسٹنسز خون کی نالیوں کے ذریعے مختلف اعضاء کو پہنچا دی جاتی ہے، جہاں ان کا کام کمپلیکس اشیاء جیسے پروٹین وغیرہ کو بنانا ہوتا ہے، جن کی ضرورت ہمارے جسم کو ہوتی ہے۔ اس کو استحالہ ایسیمیلیشن کہا جاتا ہے۔ خلیے کے اندر گلوکوز آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ جو غذا غیر ہضم شدہ اور غیر جذب شدہ رہ گئی وہ بڑی آنت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ بڑی آنت لارج انٹسٹائن۔ بڑی آنت چھوٹی آنت کے مقابلے چھوٹی لیکن چوڑی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا کام غیر ہضم شدہ غذائی مٹیریل سے پانی اور کچھ نمکیات کو اپنے میں جذب کرنا ہے۔ باقی بچا ہوا فضلہ ویسٹ ریکٹم میں چلا جاتا ہے اور وہاں نیم بھوس فضلے کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ فضلہ مبرز کے ذریعے وقتاً فوقتاً وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کو اخراج فضلہ ایجیشن کہا جاتا ہے۔ اسہال ڈائریا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی پانی جیسے دست بار بار آنے لگے ہو۔ اس حالت کو اسہال کہا جاتا ہے۔ ایسا کسی انفیکشن، خرابی، غذا فوڈ پوائزننگ یا بد ہضمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں اور خاص طور پر بچوں میں یہ بیماری عام ہے۔ اگر مرض شدید ہو جائے تو یہ مہلک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مہلک اس لیے ہو جاتا ہے کہ اسہال کی وجہ سے جسم سے پانی اور نمکیات کا زیادہ اخراج ہو جاتا ہے۔ اسہال کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی پہلے ابلا ہوا ٹھنڈا پانی، اس میں چٹکی بھر نمک اور شکر گھول کے جتنا ہو سکے پلا دے۔ نمک اور شکر والے اس گھول کو اورل ری ہائیڈریشن سولیوشن ORS کہا جاتا ہے۔ گھاس خور جانوروں میں عمل ہضم ڈائجیشن ان گراس ایٹنگ اینیملز۔ آپ نے گایوں، بھینسوں اور دیگر گھاس خور جانوروں کو لگاتار چباتے ہوئے یا جگالی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ جانور اس وقت بھی منہ چلاتے ہیں یا جگالی کرتے ہیں جب یہ گھاس کھا بھی نہ رہے ہوں۔ در حقیقت یہ گھاس کو فوراً ہی نگل لیتے ہیں اور اس کو معدے کے ایک جدا گانا حصے میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس حصے کو معدۂ اول ریومن کہتے ہیں۔ ریومن میں غذا جزوی طور پر ہضم ہوتی ہے۔ اس نیم ہضم شدہ غذا کو جگالی کڈ کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہی جگالی کڈ چھوٹے چھوٹے ڈلوں کی شکل میں منہ میں لوٹ آتی ہے اور جانور اس کو چباتا رہتا ہے۔ اس عمل کو جگالی کرنا ریومینیشن کہتے ہیں اور جو جانور جگالی کرتے ہیں ان کو ریومیننٹس کہا جاتا ہے۔ گھاس میں سیلولوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔
سیلیولوز ایک طرح کا کاربوہائیڈریٹ ہے۔ بہت سے جانور جن میں انسان بھی شامل ہے سیلیولوز کو ہضم نہیں کر سکتے۔ جگالی خور جانوروں میں غذا کی نلی اور چھوٹی آنت کے درمیان گچھا نما سیک لائک ایک چیز ہوتی ہے جسے جگالی معدہ کہتے ہیں۔ یہاں غذا کا سیلیولوز ہضم ہوتا ہے اور اس کی وجہ کچھ ایسے بیکٹیریا کا ایکشن ہے جو انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ اب تک آپ نے ان جانوروں کے بارے میں پڑھا جن میں ایک نظام ہضم ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے چھوٹے عضوے ہیں جن کے نہ منہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نظام ہضم۔ پھر وہ غذا کیسے حاصل کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ہضم کرتے ہیں؟ ہم درج ذیل سیکشن میں غذا کھانے فوڈ انٹیک کا ایک دلچسپ انداز بیان کریں گے۔ امیبا میں غذا خوری اور عمل ہضم، فیڈنگ اینڈ ڈائجیشن ان امیبا۔ امیبا ایک خوردبینی اور ایک خلیے والا سنگل سیلڈ عضویہ ہے جو تالابوں پونڈ واٹر میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک خلیہ جھلی سیل میمبرین، ایک گول گھنا مرکزہ اور اس کے سائٹوپلازم میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بلبلے نما خلیے ببل لائک ویکیولز ہوتے ہیں۔ امیبا اپنی شکل اور اپنی پوزیشن کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ایک یا ایک سے زیادہ انگیش نما ابھاروں فنگر لائک پروجیکشنز کو باہر نکال دیتا ہے۔ انہیں سیوڈوپوڈیا یعنی نخلی پیر کہا جاتا ہے۔ یہ چلنے اور غذا کا شکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امیبا کچھ خوردبینی عضووں کو کھاتا ہے۔ جب اسے اپنے آس پاس غذا کا احساس ہوتا ہے تو وہ نخلی پیروں سیوڈوپوڈیا کو غذائی ذرات کے چاروں طرف پھیلا دیتا ہے اور اس کو گھیر لیتا ہے۔ شکار ایک غذائی خلیے ویکیول میں پھنس جاتا ہے۔ ہاضم رطوبتوں کا غذائی خلیے سے افراز ہوتا ہے۔ یہ رطوبتیں غذا پر اپنا عمل کرتی ہیں اور اس کو سادہ تر اشیاء میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہضم شدہ غذا جذب ہو جاتی ہے۔ جذب شدہ اشیاء نشو و نما، رکھ رکھاؤ اور تعداد ملٹیپلیکیشن کے کام آتی ہے۔ غذا کی غیر ہضم شدہ تلچھٹ کا خلیہ ویکیول اخراج کر دیتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔